بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام اور تجارت۔ علماء کرام کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ کاروبار اور ہنرمندی پر توجہ فرمائیں، کیونکہ آج علماء کرام نے صرف مساجد کے شعبے کو پکڑے رکھا تو امت میں کتاب الصلاۃ آ گئی اور نماز کے متعلق شعبے زندہ ہو رہے ہیں، لیکن علماء کرام کاروبار اور دیگر شعبوں میں نہیں لگے، جس کے نتیجے میں امت میں کتاب البیوع نہیں آ رہی ہے، اور مسلمانوں کے اکثر بازار حرام، جھوٹ، دھوکہ، غبن پر مبنی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ عبادات مالیہ و بدنیہ کی مقبولیت کے لیے جس کے حلال کا ہونا شرائط میں سے ہے، جس دن علماء دین خدمات کے ساتھ ساتھ کاروبار میں لگیں گے تو انشاءاللہ امت میں رزق حلال شروع ہو جائے گا۔ کبار علماء کرام نے تجارت کا مشغلہ رکھا ہے۔ علامہ قدوری، علامہ کسائی، علامہ صابونی و دیگر علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین اپنے پیشے کی وجہ سے ہی اس وصف سے مشہور ہوئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے علماء کرام کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اسکت لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک۔ اگر یہ روپیہ پیسہ ہم علماء کے پاس نہ ہو، یہ مالدار قسم کے حضرات ہم علماء کو منہ پوچھنے کا رومال بنا لیں۔ کسی بھی دینی محنت کے ساتھ حلال رزق کے لیے دنیا کا کچھ کام بھی کرنا چاہیے، تاکہ دوسروں کی جیبوں کی طرف نظر نہ جائے اور اپنی ضروریات کے معاملے میں بے فکر رہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مشورہ: میں آج کل مسلمانوں کو فقر و تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے اور صالحات پڑے رہنے کی رائے نہیں دیتا، بلکہ وہ رائے دیتا ہوں جو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے والوں کو دی تھی۔ وہ فرماتے تھے: اگر آج کسی کے پاس کچھ دینار ہو تو ان کی قدر کریں، کیونکہ پہلے زمانے میں روپیہ پیسہ ہونے سے دین جانے کا اندیشہ تھا، مگر آج پیسے پاس نہ ہونے سے دین پر اندیشہ لاحق ہے، ارتداد کا خطرہ ہے، اور روپیہ پیسہ ہو تو دین کی بھی حفاظت ہوگی اور ارتداد کا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے سلف صالحین نے جیسا کہ اوپر بیان ہوا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تجارت اور ہنرمندی سیکھی، تاکہ علماء کی نظر دوسروں کے جیب پر نہ ہو اور عزت اور خودداری کی زندگی گزاریں۔ جامعہ نے بھی اپنے طلباء کے لیے شروع سے ہنر سکھانے کا انتظام کیا ہے۔ میں آج کل مسلمانوں کو فقر و تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے اور صالحات پڑے رہنے کی رائے نہیں دیتا، بلکہ وہ رائے دیتا ہوں جو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے والوں کو دی تھی۔ وہ فرماتے تھے: اگر آج کسی کے پاس کچھ دینار ہو تو ان کی قدر کریں، کیونکہ پہلے زمانے میں روپیہ پیسہ ہونے سے دین جانے کا اندیشہ تھا، مگر آج پیسے پاس نہ ہونے سے دین پر اندیشہ لاحق ہے، ارتداد کا خطرہ ہے، اور روپیہ پیسہ ہو تو دین کی بھی حفاظت ہوگی اور ارتداد کا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے سلف صالحین نے جیسا کہ اوپر بیان ہوا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تجارت اور ہنرمندی سیکھی، تاکہ علماء کی نظر دوسروں کے جیب پر نہ ہو اور عزت اور خودداری کی زندگی گزاریں۔ جامعہ نے بھی اپنے طلباء کے لیے شروع سے ہنر سکھانے کا انتظام کیا ہے، جس میں ٹیلرنگ، اینک سازی، جلد سازی وغیرہ شامل ہیں۔ پھر علماء کو ٹیکنالوجی کے میدان سے جوڑنے کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز کیا، اور اب مزید ویب ڈیزائننگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ وغیرہ کی تعلیم کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہم دین کی خدمت کے ساتھ اس میدان میں پیچھے نہ رہیں۔ لہذا علماء جامعہ کو چاہیے کہ وہ علم دین میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق اور تقوی اپنے اندر پیدا کریں، ساتھ ہی اس کے حلال کے لیے ان کورس کو بھی سیکھیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، خود اپنے آپ کو قیمتی انسان بنائیں، اس میں دنیا اور حسن آخرت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ ہمارے سلف صالحین مختلف علوم میں امامت کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف پیشہ اور تجارتی میدان میں بھی کتنے آگے ہوتے تھے۔ اس پر قاضی اکثر مبارک پوری نور اللہ مرتبہ کی شاندار کاوش ہر طبقہ اور پیشے میں علم اور علماء کی تعلیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد طلباء کو دنیا دار بنانا نہیں، بلکہ اسلام کے مزاج کے مطابق دارین کی سعادت اور عزت کا راستہ سلف صالحین کی سیرت کی روشنی میں دکھانا ہے۔ اللہ قاضی صاحب کو اجر عظیم سے نوازے اور ہم سب کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو
کارآمد بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔